بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ظرف۔ ایسے الفاظ جو کسی اسم کے مقام یا کسی عمل کے وقت کا تعین کریں۔ یہ الفاظ جملے میں عموماً مضاف کے طور پر آتے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ مثال دیکھتے ہیں۔ فوقہ، اس کے معنی ہیں اوپر۔ القلم فوق المکتبی، قلم ٹیبل کے اوپر ہے۔ تحت، اس کے معنی ہیں نیچے۔ حامد تحت الشجرتی، حامد درخت کے نیچے ہے۔ امامہ یعنی سامنے۔ مثال ہے اس کی، بیت التاجری امام المسجدی، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ خلفہ، خلفہ کے معنی ہے پیچھے۔ بیت الطبیبی خلف المسجدی، ڈاکٹر کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ مع یعنی ساتھ۔ ہوا معی ہنا فی البلدی، وہ میرے ساتھ ہے وہاں شہر میں۔ عندہ، اس کے معنی ہے پاس۔ ما عندی سیارتن، میرے پاس کار نہیں ہے۔ ظرف و زمان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ قبلہ، السلام قبل کلامی، قبلہ کے معنی ہیں پہلے، یعنی سلام ہے بات کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے۔ بعد، اس کے معنی ہے بعد۔ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پس زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، یعنی بنجر زمین کو زرخیز زمین بنا دیا۔ اصبح، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اصبح کے معنی ہیں ہو جانا۔ آپ کہہ دیجئے، کیا آپ نے غور کیا کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، یعنی زمین میں بہت نیچے چلا جائے، خشک ہو جائے۔ ابداً یعنی ہمیشہ۔ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، پس بے شک ان کے لیے ہے جہنم کی آگ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم، اس کا مطلب ہے دن۔ مالکی یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا مالک۔ اسبو یعنی ہفتہ۔ غبت یومین فی ھذا الاسبوع، تم 2 دن غائب رہے اس ہفتے، یعنی اس ہفتے کے دوران تم 2 دن غائب رہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، قبلہ، بعد، اصبح، ابداً، یوم، اسبو، اس میں زمانے کا تعین ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے فوقہ، تحت، امامہ، خلفہ، مع، عندہ، اس میں کسی مقام کا تعین ہو رہا ہے۔ اب ایک دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ اسم معرفہ کی ایک قسم ہے جو کلام میں جوڑ اور ربط پیدا کرتی ہے۔ اس کے معنی ہیں جو۔ اردو میں جیسے مثال ہے، وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں، عربی میں کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں تینوں صورتیں دیکھیں گے، حالت رفع، نصب، جر اور مذکر اور مؤنث۔ واحد میں الذی حالت رفع میں، پھر الذی حالت نصب میں، اور الذی حالت جر میں۔ الذی الذی الذی، اس کے معنی ہیں وہ جو، یہ مبنی ہے۔ اس طرح تثنیہ کے لیے اللذان،
اللذین اللذین، یعنی یہ دو کے لیے استعمال ہوگا، وہ دو. یہ دیکھیں تین حالتیں اس کی بدل رہی ہیں، تو یہ معرب منصرف ہے. مذکر جمع کے لیے الذین الذین الذین، یہ بھی مبنی ہے، یعنی وہ سب جو. اس طرح مؤنث کے لیے اللتی اللتی اللتی، یہ مبنی ہے. دو کے لیے اللتان اللتان اللتین اللتین، یہ معرب منصرف ہے کیونکہ یہ تینوں حالتیں چینج ہو رہی ہیں اس میں. اس طرح سے جمع کے لیے دو طرح سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اللاتی اور اللائی. تینوں صورتوں میں یہی دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ مبنی ہے. اسماء موصولہ مبہم ہوتے ہیں، یعنی ان سے معنی واضح نہیں ہوتے، چنانچہ ان کے بعد کوئی مرکب یا جملہ لایا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو سکے. اس مرکب یا جملے کو صلۃ الموصول کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھتے ہیں. الولد الذی فی المسجد اخو زید، اس کا تجزیہ کرتے ہیں. الولد مبتدا، الذی اسم موصول، فی جار، المسجدی مجرور، یہ دونوں مل کے صلۃ الموصول بن گئے. اخو جو ہے خبر، اس کے علاوہ یہ مضاف ہے، یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، اسماء الخمسہ میں سے ہے، اور زیدن مضاف الیہ. ترجمہ ہے وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. دوسری مثال دیکھتے ہیں. النساء اللاتی فی البیت مومنات، النساء مبتدا، اللاتی اسم موصول، فی جار، البیتی مجرور، اور یہ صلۃ الموصول، اور مومنات خبر. وہ سب عورتیں جو گھر میں ہیں مسلمان ہیں. اچھا، ان الفاظ کے علاوہ دو لفظ ایسے ہیں جو اسماء استفہام میں سے ہیں اور اسماء موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. وہ دو لفظ ہیں ما اور من. ان کی مثالیں دیکھتے ہیں. للہ ما فی السماوات والارض، اس کی جب ترکیب کریں گے تو للہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، ما مبتدا مؤخر، فی جار، السماوات مجرور، یہ دونوں مل کے فی السماوات مل کے صلۃ الموصول اسما کا، واو عطف کا ہے، اور اردی معطوف علی السماوات. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. دوسری مثال دیکھیں. یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، یہ دیکھیں یہ دوسرا لفظ من ہے اور اس کا صلۃ الموصول یہاں پر فی السماواتی. وہ سجدہ کرتے ہیں اس اللہ کو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. من عمل منکم سوءا بجہالۃ، یہاں پہ یہ من اس میں موصول ہے اور یہ پورا جملہ عمل منکم سوءا یہ صلۃ الموصول ہے. جس نے عمل کیا تم میں سے کوئی گناہ غلطی سے، آگے بھی اس کی عبارت ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، یہاں پہ دیکھیے یہ جو ما ہے یہ اس میں موصول ہے، با کی وجہ سے مجرور ہے، اور تعملون اس کا صلۃ الموصول ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے. تجزیہ کریں. الکتاب الذی علی مکتب لحامد، الکتاب اسم مبتدا، الذی اسم الموصول،
علی المکتبی جار مجرور، یہ صلۃ الموصول ہے الذی کا، اور لی حامدن جار مجرور بن کے شروع جملہ خبر ہے اس مبتدا کے لیے۔ وہ کتاب جو میز پر ہے حامد کی ہے۔ دوسرا جملہ البنت التی امام المکتبی معلمۃ ذکیۃ۔ البنت مبتدا، التی اسم الموصول، امامہ ظرف پلس صلۃ الموصول، مکتبی مضاف الیہ، کیونکہ ظرف کے بعد مضاف الیہ آئے گا، معلمۃ خبر ہے اور موصوف بھی ہے، اور ذکیۃ اس کی صفت ہے۔ وہ لڑکی جو مدرسے کے سامنے ہے ذہین معلمہ ہے۔ اب کچھ مشقیں کرتے ہیں۔ حامد صادق، سمپل جملہ ہے یہ حامد مبتدا ہے، صادق اس کی خبر ہے۔ دیکھیں حامد مبتدا، صادق اس کی خبر۔ ابو زید صادق، ابو مبتدا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، اور صادق اس کی خبر ہے۔ زید کا باپ سچا ہے۔ حامد ابو زید صادق، یہاں دیکھیں حامد مبتدا ہے اور ابو اس کا بدل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے، زید مضاف الیہ ہے، اور صادق اس کی خبر ہے۔ ترجمہ ہوگا حامد زید کا باپ سچا ہے۔ حامد الذی ابو زید صادق، ویسے اس کے صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے حامد الذی ابو زید صادق۔ اس میں حامد مبتدا ہے، الذی اس میں موصول ہے، اور ابو زید مضاف اور زید مضاف الیہ، یعنی ابو مضاف ہے، زید مضاف الیہ، اور یہ صلۃ الموصول ہے، اور صادق اس کی خبر ہے۔ ترجمہ ہوگا حامد جو کہ زید کا باپ ہے سچا ہے۔ حامد ابوہ زید صادق، حامد اس میں مبتدا ہے۔ اچھا، ابو جو ہے، ابو زیدن ایک دوسرا جملہ ہے، اس کا یہ مبتدا ہے۔ ابو مبتدا ہے اور مضاف بھی ہے، اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور زیدن اس کی خبر ہے۔ اور یہ پورا جملہ ابو زیدن یہ خبر اول ہے حامدن کی، اور صادقن اس کی دوسری خبر ہے حامد کے لیے، یعنی حامد مبتدا ہے اور اس کی خبر یہ ابوہ زیدن ایک جملہ ہے، یہ خبر اول ہے، اور صادقن اس کی دوسری خبر ہے۔ ترجمہ ہوگا حامد اس کے بارے میں دو خبر ہیں، حامد اس کا باپ زید ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ وہ سچا ہے۔ حامد الرجل الصادق ابو زیدن، یہاں دیکھیں حامد مبتدا ہے، الرجل حامد کا بدل ہے، بدل ہم پڑھ چکے ہیں، اور الصادق الرجل کی نعت ہے، یعنی اس کی صفت ہے۔ ابو جو ہے خبر ہے حامدن کی، اور مضاف بھی ہے، اور زیدن مضاف الیہ ہے، تو یعنی حامد سچا آدمی زید کا باپ ہے۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔